کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے، اب بخاری نے دیکھیں آگے خیانت کیا ہوئی ہے، کہ پھر رسول نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ سر اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان، میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت گردی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بخاری کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ رسول نے کوئی تیسری وصیت بھی کی تھی جو ہم بھول گئے۔ 2 وصیتیں ہمیں یاد ہیں، تیسری وصیت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا، یا سعید کہتا میں بھول گیا، یا اس کے بعد وانے کہتے ہم بھول گئے۔ لیکن بخاری نے 7 مقامات میں لکھا کہ وہ تیسری نبی کی وصیت امت تک نہیں پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ اس کے اگر آپ نمبر چاہیں گے، انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے، یہ سب سے پہلے 114 نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی متن تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ہے سب سے پہلی حدیث۔ اب جب میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں۔ انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے، میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے، اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا؟ انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ یہ پہلی طویل ہے۔ جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طویل بیان کی، انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے، ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے۔ یہ ہے دوسری تعویل۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف۔ تیسرا بہانہ کیا کیا؟ ان کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے۔ میری آواز صرف حسینیت تک نہیں، دنیا میں پھیلے گی۔ آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک۔ تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے، ایک ذات کو بچانے کے لیے، اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو، حقیقت کا سامنا کرو، حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو۔ اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئی اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک، اس نے یہی طویلیں پیش کی، یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی طویل، تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا۔ جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے۔
رسول امتحانن کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے. تو جب رسول نے امتحان لیا, صحابہ کرام کامیاب ہو گئے. رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ, میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے. نبی نے کہہ دیا قوموا عنی, نکل جاؤ میرے حجرے سے. رسول کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں, امتحان صحابہ کا ہو رہا تھا. اب اس حدیث کو, اور میں جب اس پہ پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آ کے اس کا سامنا کرنا ہے, تو میں سب کو سن رہا تھا رائزہ. تو مجھے ایک یوٹیوبر سکالر ہے مرزا محمد علی, اس نے اپنی اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے قبلہ کہا کہ یہ وہ ہڈی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اس کا جو اس پہ ویڈیو ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے ہیں. اس پہ بہت اچھی بات کی مولا محمد اسحاق نے بھی. انہوں نے کہا ہاں حدیث تو بڑی پکی ہے اور یہ مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی. مان لے, غلطی مان لے, جان چھڑوائیں. بجائے غلطی ماننے کے اتنے نامعقول بہانے کیوں کر رہے ہو, اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو کہ رسول امتحان لے رہے تھے. اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں, رسول نے کیا کہا, اس حدیث کو سمجھیے. نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اب سننا, میں نتیجہ دینے لگا ہوں, میں جگر کا لہو دے رہا ہوں. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا, شرط لگا دی تھی, مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے. رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تمہارے پاس دو گلیاں ہیں, اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا. یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا, اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہگار ہو جائیں. اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی, وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے صحابی پہ وحی نہیں ہوتی, صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی. پھر تیسری تعویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی. آئے قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں, 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے, میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ, اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں, میں نے تیسری بھی پڑھ دی. یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی, رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے. اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاطر ہوتا ہے, انہوں نے یہ طویلیں بیان کی. جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی. میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا. اب میں اگلے مورچوں پہ آ گیا ہوں. اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا؟ اچھا آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم,
تو علی دے دیتے، علی دے دیتے۔ اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اچھا چلے آئیں، کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت، لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے، ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پر علی موجود نہیں ہے، چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا، رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا، سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا، رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا، یا علی خیبر میں جائیے، یا علی بستر پہ سوئیے، یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے۔ رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے، یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے، کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا، تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا، علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا، اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا، تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ اللہم صلی علی محمد۔ جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا، تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا، جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے، تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا، تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے۔ اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا، اس بات میں بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا، مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے، شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں۔ جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟